بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا بما هو أهله. فالحواس خمس، حواس پانچ ہیں. السمع والبصر والشم واللمس. یہاں پر اس متن میں ابھی تک چار کا بیان آیا. السمع سننا، البصر دیکھنا، والشم سونگنا، واللمس چھونا، ٹچ کرنا، چھونا ہاتھ سے کسی. تو پورے بدن میں یہ حاسہ لمس موجود ہے. پورے بدن سے ہمیں جسم کے کسی بھی حصے پر وہ چیز ٹکرائے، ٹھنڈی ہو گرم ہو، ہمیں محسوس ہو جاتی ہے. کوئی تکلیف کی چیز ہو، کوئی راحت کی چیز ہو، اس کو ہم قوت لمس سے محسوس کر لیتے ہیں. اب آگے علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ ان حواس کی تشریح فرما رہے ہیں. فالحواس فرماتے ہیں کہ جمع حاست، یہ حواس یہ حاستن کی جمع ہے، اور اس کو حاستن مفرد، اس کی جو مفرد ہے وہ تانیث کے صیغے کے ساتھ لے کر آئے، چونکہ اس سے پہلے قوہ لفظ موصوف محذوف ہے، اور چونکہ قوہ موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث لائی جا رہی ہے تاکہ مطابقت بین الموصوف والصفہ، تابع اور متبوع میں مطابقت برقرار رہے. جمع حاسۃ بمعنى القوة الحساسة، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ قوت جو حساسیت رکھتی ہو، جو کسی چیز کو چھو کر یا سن کر، سونگ کر، چکھ کر، دیکھ کر وہ کسی چیز کو معلوم کر لے. تو حواس یہ جمع ہوئی حاستن کی، اور حاستن کی تذکیر آتی ہے حاسن. تو حواس یہ باب ضرب یضرب سے ہے، مضاعف ہے. حس یحس یعنی حسس یحسس، ضرب یضرب کے باب سے آتا ہے مضاعف. اور حاسن اس کی اصل ہے حاسس علی وزن فاعل، اسم الفاعل، اور اسی سے پھر حواس اس کی جمع لائی جا رہی ہے. خمس، ان کو پانچ بیان کیا جا رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ یہ حواس پانچ ہیں، جبکہ بعض علماء نے چار اور کچھ نے چھ بھی شمار کی ہیں، لیکن راجح اور مشہور ترین قول یہی ہے کہ یہ حواس خمسہ، حواس خمسہ یعنی یہ پانچ ہیں. نظام معتزلی نے مباشرت کے وقت جو حواس کا ادراک ہوتا ہے، جو لذت کے ادراک ہے، اسے انہوں نے چھٹی ایک حادثہ شمار الگ سے شمار کیا ہے، لیکن دیگر علماء نے اس پر رد فرمایا اور فرمایا کہ اس کا ادراک بھی ہمیں لمس سے ہوتا ہے. اور بعض علماء جنہوں نے ذائقہ کو، قوت ذائقہ کو یا ذوق کو حواس خمسہ سے خارج کیا، ان کا کہنا بھی یہی ہے کہ لمس یہ ایک ایسا حادثہ ہے جو بہت زیادہ عام ہے. زبان بھی جب کسی چیز سے ٹکراتی ہے تو اس میں مٹھاس، کرواہٹ یا نمکین پن یا اس میں مرچوں کا ہونا، ان سب چیزوں کا ادراک ہمیں زبان سے تب ہوتا ہے جب زبان اس کو لمس کرتی ہے، اس کو چھوتی ہے اور اس چیز سے ٹکراتی ہے. لہذا پتہ کیا چلا کہ حواس چار ہیں اور لمس یہ عام ہے، اور یہ باقی سب میں بھی یہ حاسہ لامسہ جو ہے یہ لمس کی قوت شامل ہے. لیکن مشہور قول جمہور کا یہی ہے کہ پانچ ہیں. بمعنى ان العقل حاکم بالضرورة بوجودها، اس کا معنی یہ ہے کہ عقل بداہتاً ان حواس خمسہ کے وجود پر دلالت کرتی ہے، ان کو ثابت کرتی ہے، اور عقل ان پر شاہد ہے اور حاکم ہے. عقل کے ذریعے سے ہم بداہتاً ان پانچ حواس کو جان لیتے ہیں، اور عقل بداہتاً ان کا فیصلہ کرتی ہے. حاکم، حاکم یحکم، فیصلہ کرنا، عقل فیصلہ کر رہی ہے. بداہتاً بالضرورہ، بداہتاً بوجودها، ان حواس خمسہ کے وجود کا فیصلہ کرتی ہے. اب یہاں پر عقل نے فیصلہ کیا وجود کا، لیکن خمس اربع ست اس کا فیصلہ عقل نہیں کرتی، چونکہ اگر عقل بداہتاً ان کے تعداد پر یا عدد معین کا بھی فیصلہ کر دیتی تو پھر اس میں عقلاء کا اختلاف نہ ہوتا، کیونکہ بدیہی چیزوں میں عقلاء کا اختلاف نہیں ہوتا. اس لیے یہاں پر حضرت نے بوجودہا کی قید لگا دی کہ عقل نے ان حواس کے وجود کا فیصلہ کیا ہے، لیکن ان کی تعداد کے متعین ہونے پر عقل خاموش ہے. اس میں علماء یا حکماء یا عقلاء کا
اختلاف باہر کیف ممکن ہے. وأما الحواس الباطنة التي تثبتها یا اثبتها الفلاسفة، وہ حواس باطنہ خمسہ جن کا بیان سابقہ دروس میں گزر چکا ہے کہ قوت حس مشترک اور قوت جس کے ساتھ قوت خیال آتی ہے محافظ کے طور پر، اور قوت بغم جس کے ساتھ محافظ کے طور پہ قوت محافظہ یا حافظہ آتی ہے. وَأَمَّا الْحَوَاسُ الْبَاطِنَةُ، اور ان چاروں میں جو فرق کرنے والی قوت ہے وہ متصرفہ ہے. تو ان 5 قوا کو جو کہ باطنی ہیں ان کو علماء متکلمین نے تسلیم نہیں کیا بلکہ یہ فلاسفہ کی ثابت کردہ ہیں. تو فرماتے ہیں التی تثبتها الفلاسفہ، جس کو فلاسفہ ثابت کرتے ہیں، یا اثبتها الفلاسفہ، یا جن کو فلاسفہ نے ثابت کیا ہے. فلا يتم دلائلها، ان کے دلائل میل نہیں کھاتے، مطابقت نہیں رکھتے. کن چیزوں سے؟ ان کے دلائل اصول اسلامیہ علی الاصول الاسلامیہ، اصول اسلامیہ سے اصول اسلامیہ کے مطابق تام نہیں ہیں. لا یتم دلائلها، ان کے دلائل مکمل نہیں ہیں، تام نہیں ہیں علی الاصول الاسلامیہ، اسلامی معیار کے مطابق. تو یہاں تک بحث ہوگی حواس اور خمسن پر. اب آگے ایک ایک کو حضرت علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ مزید ان کو پھیلاتے جائیں گے اور تشریح فرماتے جائیں گے. تو سب سے پہلے السمع، سننے کی جو قوت ہے، قوت سماع، سننا، اس کو حضرت نے مقدم فرمایا. اب علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ یا علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ یہ سب سے پہلے السمع کو کیوں لے کر آئے؟ یہ پہلے البصر کو کیوں نہیں لے کر آئے؟ الشم یا اللمس کو انہوں نے پہلے بیان کیوں نہیں کیا؟ اس کے بہت سے جوابات ہیں. ایک جواب تو یہ ہے کہ سماعت یہ ایک اشرف قوہ ہے. انسان کے حواس خمسہ میں، ظاہری حواس خمسہ میں سماع، سننا ایک اشرف اور معزز مکرم اور ایک بہترین حادثہ ہے انسان کے بدن میں، جس سے انسان کو سننے کے بعد انسان کے فضائل اور کمالات انسانیہ کے مدار وہ ترقی پاتے ہیں. یعنی سماعت پر یہ سارے فضائل اور یہ کمالات انسانیہ ان سب کا مدار سماعت پر ہے. اس لیے آپ اگر غور کریں، ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، تو جو نابینا ہوتے ہیں، نابینا لوگ جن کی بینائی نہیں ہوتی، وہ بڑے بڑے کمالات والے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگرچہ ان کے پاس قوت بینائی تو نہیں ہے، آنکھیں تو نہیں ہوتی، لیکن وہ سماعت کے ذریعے سے بڑے مراتب طے کر جاتے ہیں. اور علم، بہت سے ایسے نابینے حفاظ بھی ہیں، آپ نے دیکھے بھی ہوں گے، سنے بھی ہوں گے، بڑے اچھے انداز سے ترتیل، حدر، قراءت میں وہ علماء یا وہ قراء قرآن کریم کو پڑھتے بھی ہیں. اور بڑے بڑے علماء بھی عرب و عجم میں، ہمارے بر صغیر میں اور عجم و عربوں میں بھی بڑے بڑے علماء ایسے گزرے ہیں جو خود تو آنکھوں سے محروم تھے، نابینا تھے، لیکن دل کی بینائی انہیں حاصل تھی. وہ آنکھوں سے نہیں بلکہ وہ کانوں سے دیکھتے بھی تھے، سنتے بھی تھے. اللہ نے یعنی ان کو اس طرح کی قوت دی تھی سماعت کی، اور وہ بہت بڑے بڑے مراتب طے کر گئے اور بڑے علماء گزرے ہیں، ان کا بڑا مقام ہے. اور اگر ہم قرآن کریم میں دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالی سماعت کو مقدم فرماتے ہیں بصر پر. اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت ساری آیات میں سماع کو پہلے بیان فرمایا، بصر کو بعد میں بیان فرمایا. ارشاد خداوندی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ. تو سمع کو مقدم کیا گیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. تو سمع کو ہی مقدم کیا جا رہا ہے. ان السمع والبصر والفؤاد، تو سمع کو مقدم کیا گیا، بصر کو بعد میں لایا گیا. اسی اگر ہم مزید بھی دیکھیں اپنے قرآن کریم کے بعد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیوں میں، تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں آپ کو کوئی نبی ایسا نہیں ملے گا جن کی سماعت نہ ہو. ہاں ایسے نبی آپ کو ضرور مل جائیں گے جو بینائی سے محروم ہو گئے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں بعد میں دوبارہ بینائی عطا فرمائی، جیسے سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کے غم میں روتے رہے یہاں تک کہ بینائی جاتی رہی، اور جب بعد میں ان کو کرتا دیا، ان کو کرتا ملا اپنے بیٹے کا، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے دوبارہ ان کی بینائی عطا فرما دی. تو سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی تھی. حضرت شعیب علیہ السلام کے متعلق بھی اس طرح کا قصہ آتا ہے کہ ان کی بھی بینائی متاثر ہوئی، لیکن سماعت کسی کی بھی متاثر نہیں تھی، سماعت سب کی تھی. اگر ہم مزید غور کریں اپنے معاشرے میں، تو ہم جس کی بینائی نہ ہو وہ قوت گویائی پر قادر ہوتا ہے. بینائی نہیں ہے
لیکن گویائی ہے، زبان ہے، بول سکتا ہے. لیکن جو سننے پر قادر نہ ہو، جو بہرا ہو، وہ گونگا بھی ہوگا. یعنی اندھا وہ گونگا نہیں ہوتا، لیکن جو بہرا ہوتا ہے وہ گونگا بھی ہوتا ہے. جس کے پاس قوت سماعت نہیں ہوتی وہ قوت گویائی سے بھی محروم ہوتا ہے. لہذا سماعت ایک معزز مکرم ایک حادثہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی اسے مقدم فرمایا، اس لیے ہمارے ماتن اور شارح نے بھی اس کو مقدم فرمایا. فرماتے ہیں السمع، یہ سمع وہ قوت ہے، وهو قوت مودع، یہ وہ قوت ہے جو رکھی گئی ہے کہاں پر؟ فی العصب المفروش، اس پٹھے میں جو پھیلایا گیا ہے، مفروش جس کو پھیلایا گیا ہے. فی مقعر الصماخ، کان کے سوراخ میں، جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارا یہ مقعر، یہ باب تفعیل سے ہے، تقعیر سے، اور یہ ظرف کا صیغہ ہے. معنی ہے کہ گہرا کرنے کے معنی میں یہ مقعر. قعر یعنی سوراخ کو بھی کہتے ہیں، گہرائی کو بھی کہتے ہیں. اور کان کے اندرونی حصہ بھی چونکہ گہرا ہی ہوتا ہے، اس لیے اس کا معنی یہ ہوا کہ سماخ یعنی کان کا جو کھلا ہوا حصہ ہے اس کا اندرونی گہرائی والا حصہ. سماخ کان کے سوراخ کو بھی کہا جاتا ہے، اور مقعر یہ گہرائی کو کہتے ہیں. تو سماخ کان کا سوراخ ہوا، مقعر گہرا سوراخ ہو گیا، یعنی کان کا اندرونی حصہ ہو گیا. اور مفروش پھیلانے کے معنی میں آتا ہے، جو پھیلایا گیا ہو. یہ باب ضرب یضرب سے بھی آتا ہے، اور ضرب نصر ینصر سے بھی آتا ہے. فرش یفرش یا فرش یفرش دونوں سے استعمال ہوتا ہے. تو مفروش اس کا اسم المفعول ہے، یعنی پھیلا دیا گیا. اور یہ عصب یعنی یہ پٹھا ہے جو ہمارے کان میں پھیلا دیا گیا ہے، کان کی گہرے سوراخ میں پھیلا دیا گیا ہے. اس پٹھے کے اندر یہ قوت رکھ دی گئی ہے جو سنتی ہے. اور اس قوت سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ یدرک بها الاصوات، اس قوت سے ہم پاتے ہیں، ادراک کرتے ہیں آوازوں کا. بطریق وصول الهواء، بطریق وصول الهواء، آوازوں کا ادراک کرتے ہیں. بطریق وصول الهواء، ہوا کے پہنچنے کے راستے سے. یعنی جب یہ آوازیں ہوا سے مل جاتی ہیں، المتکیف بکیفیت الصوت، یہ آوازیں ہوا سے ملتی ہیں اور وہ ہوا متکیف ہو جاتی ہے صوت کی کیفیت کے ساتھ. تو پھر یہ ہوا جب ہمارے کان کے پردوں سے ٹکراتی ہے تو ہم اس آواز کو سنتے ہیں. یعنی آواز کا ادراک کیسے ہوتا ہے؟ فرما رہے ہیں کہ آوازیں ہوا سے، وصول الہوا، ہوا سے مل جاتی ہیں، پھر یہ ہوا متکیف ہو جاتی ہے بکیفیت الصوت، آواز کی کیفیت کے ساتھ. اس کے بعد یہ پہنچ جاتی ہے یہ آواز الی السماخ، کان کے سوراخ کے ساتھ. کان کے سوراخ میں جہاں پہ پٹھا رکھا گیا ہے، جب اس پٹھے سے ٹکراتی ہے تو اس وقت ہمیں کسی چیز کی یا آواز کی پہچان ہوتی ہے. بمعنی اس کا مطلب یہ ہے ان اللہ تعالی یخلق الادراک فی النفس عند ذلك، اللہ سبحانہ و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ اس وقت قوت سماع کو تخلیق فرماتے ہیں. سبب پایا جا رہا ہوتا ہے، آواز کے ساتھ ہوا کے ساتھ آواز ملی اور وہ ہوا متکیف ہوئی بکیفیت الصوت اور وہ ہمارے کان کے پٹھوں تک پہنچی. اب جیسے ہی یہ سبب پایا گیا، یہ پہنچ گئی، اللہ تعالیٰ اس وقت ادراک فرما دیتے ہیں فی النفس عند ذلك، کہ وہ قوت سماع خلق ہو جاتا ہے اور وہ ادراک کرنے پر وہ قوت سماع قادر ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں وہ آواز سنا دیتے ہیں اور اس کی تخلیق سے ہم اس کو سنتے ہیں. اور بھی اقوال ہیں، لیکن سب سے بہترین قول یہی ہے جو علامہ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو یہاں پر بیان کیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی خلق فرماتے ہیں تو اللہ تعالی کی تخلیق کے ساتھ ہم اس آواز کو محسوس کرتے ہیں اور سنتے ہیں. بعض علماء کا کہنا ہے کہ ہوا کی ایک کیفیت صوت ہے اور صوت کی کیفیت حروف ہیں. تو صوت کا، آواز کا ادراک سمع کے ذریعے ہوتا ہے، اور آواز کا حسن و قبح سمع سے معلوم نہیں ہوتا. یعنی آواز اچھی ہے بری ہے یہ ہمیں سماعت نہیں بتاتی، اس کا تعلق وجدان سے ہے. وجدان بتاتا ہے کہ آواز اچھی ہے یا نہیں ہے، اور یہ آواز بھدی ہے، سریلی ہے، کیسی ہے. پھر آواز میں پہچان کرنا کہ یہ زید کی ہے، یہ عمر کی ہے، یہ بکر کی ہے، اس کا تعلق ہماری عقل سے ہے، اور عقل بتا رہی ہوتی ہے. تجربہ سے بھی ہے، تجربے سے اس کا تعلق ہے کہ یہ تجربہ بتاتا ہے کہ بھئی یہ آواز زید کی ہے اور یہ بکر کی ہے. اور بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ ہوا میں پیدا ہونے والی ایک کیفیت کا نام آواز ہے. جب یہ خارجی ہوا
کان کے پٹھے کے قریب والی ہوا سے ٹکراتی ہے تو آوازوں کا ادراک ہو جاتا ہے، لیکن اگر ہوا نہ ٹکرا رہی ہو ہمارے کان کے پردوں سے تو ہمیں منہ ہلتا ہوا تو نظر آئے گا لیکن ہمیں وہ آواز نہیں آئے گی۔ مثال کے طور پہ اگر گاڑی کا شیشہ بند ہو اور گاڑی کے باہر کوئی شخص کھڑا ہو اور وہ باتیں کر رہا ہو تو اب اس کی آواز تو نکل رہی ہے، ہوا میں بھی تحلیل ہو رہی ہے، لیکن وہ ہوا چونکہ ہمارے کان کے پٹھوں تک نہیں آ رہی تو ہمیں اس کی آواز بھی نہیں آ رہی ہوتی، کیونکہ وہ ہوا پروف گاڑی ہو، اگر بند ہو اس میں کوئی ہوا نہ آتی ہو تو ہمیں اس کی آواز بھی نہیں آئے گی۔ تو جہاں پر ہوا نہ ہو وہاں پر آواز بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمارے فلکیین علماء فرماتے ہیں کہ چاند پر آواز کا سننا ممکن نہیں ہے، چونکہ چاند پر نہ پانی ہے نہ ہوا ہے، جب وہاں پر ہوا نہیں ہے تو وہاں پر آواز بھی نہیں ہے، اور آواز تو ہوا میں ہی تحلیل ہو کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتی ہے۔ بہرکیف جب یہ ہوا ہمارے کان کے پٹھوں تک پہنچتی ہے اور اسی ہوا کے اندر یہ ہوا متکیف بکیفیت صوت ہوتی ہے تو اس کے پہنچنے کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالی وہاں پر یخلق الادراک، ادراک کو پیدا فرماتے ہیں، فی النفس، ان عصبات کے اندر، ان پٹھوں میں، عند ذالک، اس وقت یعنی جب ہوا پہنچی اللہ نے یہ ادراک پیدا فرما دیا تو ہم آواز کو سن لیتے ہیں۔ تو آج ہم نے سماعت کو دیکھا، آئندہ کے سبق میں ہم بصر کو جانیں گے کہ حاسہ باصرہ یہ کیا ہے اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا نظام کس طرح چلایا ہے اور یہ کتنی باریکیوں پر یہ نظام چل رہا ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔